تیسرا سبب نسب کی وجہ سے تکبر ہے۔ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوتے ہیں، جن کو علوی کہتے ہیں یا خواجہ زادے ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ ان کے چیلے اور غلام ہیں، اگرچہ پارسا اور عالم ہو، اور یہ تکبر ان کے باطن میں رہتا ہے، گو کہ اظہار نہ کریں۔ ان کو لوگوں پر غصہ آتا ہے کہ یہ کیوں ہماری عزت نہیں کرتے، اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور غصہ دراصل قول و فعل سے جب ظاہر ہوتا ہے تو تکبر کا اظہار ہو جاتا ہے۔ کتنی زبردست۔ اور باتوں میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ تیری کیا حقیقت ہے جو میرے ساتھ بات کرے، تو اپنی اصلیت کو نہیں پہچانتا اور مجھے نہیں پہچانتا، اور ایسی باتیں کہتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے جھگڑا کیا اور کہا یا ابن سودا، یعنی او حبشی کے بچے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ذر آپ ایسے باہر نہ ہو، کیونکہ کوئی گورے آدمی کا بچہ کالے آدمی کے بچے پر فضیلت نہیں رکھتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں لیٹ گیا اور اس شخص سے کہا کہ تو اپنا پاؤں میرے منہ پر رکھ۔ اے عزیز، دیکھ تو کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ کلمہ تکبر کا ہے تو کیا انکساری کی تاکہ اس سے تکبر ٹوٹ جائے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی آپس میں تفاخر کرتے تھے۔ ایک نے کہا کہ میں فلاں ابن فلاں کا بیٹا ہوں، تو کون ہے؟ بس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی دو آدمیوں نے فخر کیا تھا۔ ایک نے کہا تھا کہ میں فلاں ابن فلاں کا بیٹا ہوں، اور بزرگوں کی 9 پشتیں گن دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اس سے کہہ دو کہ وہ 9 تو دوزخ میں ہیں اور تو ان کا 10واں ہے۔ اور رسول مقبول نے فرمایا کہ جو لوگ دوزخ میں کوئلہ ہو گئے ہیں ان پر بھی فخر کرنے سے دستبردار ہو، ورنہ حق تعالیٰ کے نزدیک گو سے بھی بدتر ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو دوزخ میں داخل کیا تو ان پر فخر کرنے کا مطلب ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لوگ دوزخ میں کوئلہ ہو گئے ان پر بھی فخر کرنے سے دستبردار ہو، ورنہ حق تعالیٰ کے نزدیک کوزہ سے بھی بدتر ہو جاؤ گے۔ کوزہ ایک کسی جانور کا نام ہے کہ آدمی کی نجاست سونگھتا ہے اور چکھتا ہے۔ چوتھا سبب حسن جمال کے سبب تکبر ہوتا ہے، اور یہ عورتوں میں اکثر ہوا کرتا ہے، جیسا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو فرمایا کہ تو کوتاہ قد ہے۔ رسول مقبول سے فرمایا کہ تم نے غیبت کی اور یہ اپنے قد پر تکبر ہے، کیونکہ اگر وہ خود کوتاہ قد ہوتی تو یہ کلمہ نہ فرماتی۔ پانچواں سبب تونگری کے باعث سے تکبر ہوتا ہے۔ آدمی یوں کہتا ہے کہ میرا مال، میری دولت، اور تو ٹکڑے کٹے کرنے والا گداگر، فقیر اور مفلس ہے۔ میں اگر چاہوں تو تیرے جیسے کتنے غلام مول لے لوں، اور ایسی باتیں کہتا ہے۔ سورہ کہف میں 2 بھائیوں کا قصہ ہے۔ ایک نے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں بہت زیادہ ہوں تجھ سے مال اور عزت میں، تو وہ اسی قبیل سے ہے۔ چھٹا سبب قوت کے حساب سے ضعیف پر تکبر ہوتا ہے، اور 7واں سبب تابعین اور شاگردوں کے سبب تکبر ہوتا ہے، اور غلام اور نوکر اور مردوں کے سبب سے تکبر ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ جس چیز کو آدمی نعمت سمجھتا ہے اس کے سبب سے فخر کرتا ہے، اگرچہ فی نفسی ہی وہ نعمت نہ ہو۔ حتیٰ کہ ایک ہیجڑا بھی ہیجڑوں کے اندر فخر کرتا ہے۔ تکبر کے اسباب یہی ہیں۔ تکبر ظاہر ہونے کا سبب عداوت اور حسد ہوتا ہے۔ آدمی جب کسی کو دشمن رکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس پر تکبر اور فخر کرے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ریا تکبر کا سبب ہو کہ آدمی لوگوں کے سامنے تکبر کرے تاکہ لوگ اسے تعظیم سے دیکھیں۔ حتیٰ کہ کوئی شخص کسی سے مناظرہ کرے، جانتا ہے کہ مد مقابل بڑا فاضل ہے، لیکن پھر بھی اس سے مناظرہ کرتا ہے تاکہ لوگوں پر اس کا تکبر ظاہر ہو جائے، تاکہ لوگوں پر اپنے تکبر کو ظاہر کر دے، اور لوگ ثانی کو یعنی اس کے مد مقابل کو افضل نہ جانے۔
اے عزیز، اب جو تکبر کے اسباب جان چکا تو اس کا علاج پہچاننا چاہیے۔ تکبر کے علاج کا بیان۔ اے عزیز، جان تو کہ جو بیماری ایک حبہ کی بقدر ہو اور سعادت بند کر دے اور جنت سے دور کر دے تو اس کا علاج فرض عین ہے، اور اس بیماری سے کوئی شخص خالی نہیں ہے۔ اس کا علاج دو قسم پر ہے، ایک مجمل اور ایک مفصل۔ مجمل علم و عمل کی معجون سے مرکب ہے، علم و عمل۔ علاج علمی یہ ہے کہ آدمی حق سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کبریائی اور عظمت اللہ کے سوا اور کسی کو سزاوار نہیں، اور اپنے آپ کو پہچانے تاکہ معلوم کرے کہ مجھے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، مجھ سے زیادہ حقیر اور ذلیل و خوار اور کمتر کوئی نہیں۔ اور یہ مسحل ہے کہ بیماری کی جڑ اور مادہ کو باطن سے نکال دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص تمام علاج جاننا چاہے تو قرآن شریف کی ایک آیت اس کے لیے کافی ہے، اور وہ آیت یہ ہے، قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفہ خلقه فقدره ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ انسان ہلاک ہو جیو، کس قدر ناشکرہ ہے، کس چیز سے پیدا کیا گیا اس کو، نطفے سے پیدا کیا ہے، پیدا کیا اس کو، پھر اندازہ کیا اس کو، پھر راہ آسان کی اس کی، پھر مارا اس کو، پھر گاڑا اس کو قبر میں، پھر جب چاہے زندہ اٹھائے گا اس کو۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے آدمی کو اپنی قدرت سے پہچانوائی اور اس کے اول اور آخر اور درمیان کا کام اسے بیان کر دیا۔ اول کا کام تو یہ ہے کہ فرمائے من ای شیء خلق، تو آدمی کو چاہیے کہ میں کچھ عرصہ پہلے کوئی چیز نہیں تھا، یعنی نیز تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نیز سے مجھے چیز بنایا، اور نیز کی حالت میں میرا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا، اور ازل سے پیدا ہونے کے وقت تک آدم کے پردے میں چھپا تھا، جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یعنی کہ آدمی پر ایسا وقت نہیں گزرا جس میں وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ حق تعالیٰ نے مٹی کو پیدا کیا، اس سے زیادہ کوئی چیز ذلیل نہیں، اور نطفہ اور علقہ یعنی گوشت کا لوتڑے کو پیدا کیا کہ وہ ذرا سا پانی اور خون ہے، اور عام طور پر اسے پلیز سمجھا جاتا ہے، اور آدمی کو اس نیز سے ہنس کی یعنی وجود بخشا، اور اس کی اصل ناچیز مٹی اور گندے پانی اور پلید خون سے بنائی۔ اس کے بعد آدمی پارہ گوشت تھا کہ اس میں سماعت، بصارت، گویائی، قوت، حرکت کچھ نہ تھی، بلکہ ایک جمود تھا کہ اپنی بھی کچھ خبر نہ رکھتا تھا، اور چیز کا کیا ذکر۔ پھر حق تعالیٰ نے اس میں سماعت، بصارت، ذوق، گویائی، قوت، قدرت، ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور سب اعضاء پیدا کیے، چنانچہ وہ دیکھتا ہے کہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہ تو خاک میں تھی، نہ نطفہ میں، نہ خون میں، اور اس میں اتنی عجائب و غرائب چیزیں پیدا کی تاکہ ان کے حساب سے خالق کی بزرگی اور بڑائی پہچانے، نہ یہ کہ ان چیزوں کے حساب سے تکبر کرے، کیونکہ اس نے کچھ اپنی کوشش سے چیزیں حاصل نہیں کی ہے کہ اس کے حساب سے تکبر کرے، جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور خدا کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ پیدا کیا تمہیں مٹی سے اور پھر آدمی ہو کر تم منتشر ہو گئے یعنی زمین میں۔ اے عزیز دیکھ تو کیسے اب تکبر کی جگہ ہے یا اپنے ننگ و عار رکھنے کی، اور اس کے درمیان کے کام یہ ہے کہ حق تعالیٰ اسے اس عالم میں لے آیا اور ایک مدت تک رکھا، اور یہ قوت اور اعضاء سے عنایت کی ہے۔ اگر حق تعالیٰ اس کے کام اسی کے اختیار میں دیتا اور اسے بے پرواہ کرتا تو ممکن تھا کہ غلطیاں پڑھ کر سمجھتا کہ میں کچھ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھوک، پیاس، بیماری، جاڑا، گرمی، درد، رنج اور لاکھوں مختلف بلائیں اس کے سر پر لٹکا رکھی تاکہ کسی وقت اپنی طرف سے معمول نہ ہو اور تکبر میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ اگر اس حالت میں مر جائے یا اندھا یا بہرا یا دیوانہ، بیمار یا درماندہ ہو جائے یا بھوک پیاس کے مارے مر جائے، اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی منفعت کڑوی دعاؤں میں رکھی تاکہ اگر وہ فائدہ چاہتا ہے تو سر دست رنج اٹھائے، اور اس کا عزیہ اچھی چیزوں میں رکھا تاکہ فی الحال لذت پائے، تو پھر اس کا رنج اٹھائے، اور اس کے کام میں سے کوئی کام اس کے ہاتھ میں نہیں دیا، حتیٰ کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے کہ جانو اسے نہیں جانتا، اور جو کچھ چاہتا ہے کہ بھول جاؤں اسے بھول نہیں سکتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے کہ خیال نہ کرو اس کے دل پر غلبہ کرتی ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے کہ خیال کرو اس سے دل بھاگتا ہے۔
باوجود ان عجائب صنعت اور جمال و کمال کے جو اس وقت سے پیدا کیا، اسے ایسا عاجز کر دیا کہ اس سے زیادہ بدبخت اور کمتر اور عاجز کوئی چیز نہیں جب تکبر کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرے، تکبر کرتے سے زیادہ بدبخت اور کمتر اور عاجز کوئی چیز نہیں. اور آخری نتیجہ انسان کا یہ کہ مر جائے گا، نہ سماعت رہے گی، نہ قوت، نہ جمال، نہ بدن، نہ اعضاء، بلکہ پھر مردار گندا متعفن ہو جاتا ہے کہ سب لوگوں سے اپنی ناک بند کریں، کیڑے مکوڑے شترات کے پیٹ میں زیادہ ہو جائے، پھر آخر کو دوبارہ خاک ہو کر ذلیل و خوار ہوگا. اور اسی طرح خاک ہی رہتا بھی فائدہ ہوتا کہ چوپایوں کے برابر رہتا، وہ تو یہ دولت بھی نہ پائے گا بلکہ اس کا حشر کریں گے اور ہیبت کے مقام میں رکھیں گے، حتیٰ کہ ایک دن آئے گا کہ آسمانوں کو پٹا ہوا دیکھے گا اور ستاروں کو گرا ہوا، اور آفتاب اور ماہتاب کو بے نور اور پہاڑوں کو دھنکی ہوئی روئی کی طرف پراگند اور زمین کو بدلی ہوئی اور دیکھے گا کہ دوزخ کے فرشتے کمند ڈال رہے ہیں اور دوزخ گرج رہی ہے، اور فرشتے ایک ایک ہاتھ میں اعمال نامہ دے رہے ہیں، حتیٰ کہ جو کچھ تمام عمر میں اور رسوائیاں کی ہیں سب آدمی اسے دیکھنے لگیں گے. تو فرشتے سے کہتے کہ آج جواب دے کہ تو نے کیوں کیا، کیوں کھایا، کیوں بیٹھا، کیوں اٹھا، کیوں دیکھا، کیوں خیال کیا. اور معاذ اللہ اگر اس سے عہدہ برآمد نہ ہو سکے گا تو دوزخ میں ڈال دیں گے. اس وقت وہ کہے کہ کاش میں سور یا کتا ہوتا، خاک ہو جاتا، کیونکہ وہ تو عذاب سے چھوٹے ہوئے ہیں. تو جس شخص کا حال سور اور کتے سے بدتر ہو اس کو تکبر کرنے کا کیا محل ہے اور فخر کرنے کا کیا موقع ہے. کیونکہ اگر آسمان زمین کے سب ذرے اس کی مصیبت پر روئیں، یعنی جب یہ دوزخ میں داخل ہو جائے اور تو اس کی رسوائیوں کا کاغذ پڑھیں تو قاصر رہیں اور اس کی مصیبتوں کا مداوا نہ ہو. سب لوگ بھی اس کے لیے رونے لگے تو کیا فائدہ. الحمدللہ رب العالمین.